السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو کوئی چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نظر اور نظب ملتے جلتے حروف والے دو مادے ہیں، ان میں صرف عین اور غین کا فرق ہے۔ نظر کھینچنے کے معنی دیتا ہے جبکہ نظب کے معنی ہے کچوکا لگانا، اکسانا، وسوسہ اندازی کرنا۔ یعنی اگر بربنائے طبع بشری کبھی جذبات میں اشتغال اور غصے آئی جائے تو فوراً بھاپ لیں کہ یہ شیطان کی جانب سے ایک چوک ہے، چنانچہ فوراً اللہ کی پناہ مانگے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکل گئے تھے، یہ قوم کیسی فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ آیت آگے چل کر سورہ حامیم السجدہ میں ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ دوبارہ آئے گی کہ یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور دفتر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ جا گزرے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ جا گزین ہوتا ہے وہ ہر گھڑی اپنے فکر و عمل کا احتساب کرتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی عارضی طور پر غفلت یا شیطانی وسوسوں سے کوئی منفی اثرات دل و دماغ میں ظاہر ہوں تو وہ فوراً سنبھال کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر بھی کبھی کبھی اعجاب سا آ جاتا ہے اور میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ میرے دل پر حجاب اور شے ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حجاب بالکل اور شے ہے۔ یہ حجاب بھی اس حضوری کے درجے میں ہوگا جو ہمارے لاکھوں حضوریوں سے بڑھ کر ہے۔ یہاں صرف بات کی وضاحت کے لیے اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ جس حجاب کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم نہ تو اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور نہ ہی اس کے مشابہت ہماری کسی بھی قسم کی قلبی کیفیت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں ہی اللہ کی کیفیت کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ ہی مذکورہ حجاب کی کیفیت کا۔ بس اس تعلق میں ہی اللہ کی معیشت میں کبھی ذرا سی بھی کمی آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حجاب سے تعبیر فرمایا۔ جب وہ چوکنے ہو جاتے ہیں ان کی وقتی غفلت دور ہو جاتی ہے، عارضی منفی اثرات کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور حقائق پھر سے واضح نظر آنے لگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ شیطان کا جو دوست بنے گا پھر اس پر شیطان کا حکم تو چلے گا۔ شیاطین اپنے بھائی بندوں کو گمراہی میں گھسیٹتے ہوئے دور تک لے جاتے ہیں اور اس میں کوئی خسراٹا نہیں رکھتے، یعنی گمراہی کی آخری حد تک پہنچا کر رہتے ہیں۔ جیسے بلعم بن باعور کو شیطان نے اپنا شکار بنایا تھا اور اسے گمراہی کی آخری حد تک پہنچا کر دم لیا، لیکن جو اللہ کے مخلوق اور متقی بندے ہیں ان پر شیطان کا اختیار نہیں چلتا۔ ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو اس سے پچھلی آیت میں بیان ہوئی ہے، یعنی جو نہیں منفی اثرات کا سایہ ان کو اپنی طرف بڑھاتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ یکدم چونک کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔